پہلی بات تو یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام شعبان کے مہینے کے اندر کثرت کے ساتھ روزے رکھا کرتے ہیں۔ رمضان کی تیاری کے لیے شعبان المعظم کے اندر کثرت کے ساتھ روزے رکھا کرتے ہیں، اور اتنے روزے رکھتے کہ اس کو رمضان کے ساتھ جو ہے وہ ملا دیتے ہیں۔ دوسرا جو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ شعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر اشارہ ہے امت کے لیے کہ وہ اس مہینے کے اندر کثرت کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر درود و سلام بھیجیں، کیونکہ یہ حضور علیہ السلام کا مہینہ ہے۔ تیسری بات، شعبان المعظم ایسا مہینہ ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بیان کیا، حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ ہم نے یہ جو روشن کتاب ہے اس کو برکت والی رات کے اندر نازل کیا۔ تو شعبان المعظم کے اندر ایک رات ایسی ہے جسے ہم شب بارات کہتے ہیں، اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل کیا ہے۔ قرآن پاک کے نزول کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم جو ہے وہ ہے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل کرنا۔ یہ جو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل کیا گیا، یہ شعبان المعظم کی جو ہے وہ شب برات کو نازل کیا گیا، اور وہاں سے پھر جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے حکم کے مطابق ترتیب توقیفی کے ساتھ جیسے اللہ کا حکم ہوتا، اللہ کا قرآن، اللہ کا حکم لے کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں، اور 22 سال 6 ماہ اور کچھ دن کے عرصے کے اندر یہ قرآن پاک جو ہے جسے کہا جاتا ہے 23 سال کا کم و بیش جو ہے وہ عرصہ، اس عرصے کے اندر جو ہے یہ قرآن پاک مکمل ہوا، اور پھر رمضان المبارک کی 27ویں رات کو یہ قرآن پاک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر مکمل نازل کیا گیا، یعنی اس کی تکمیل ہوئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے قدر والی رات کے اندر قرآن کو مکمل کیا تھا۔ یہ ہے اس کی جو ہے مسئلہ۔ چوتھی بات یہ ہے کہ شعبان المعظم ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس کے اندر لوگوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اور سارا سال جس نے کوئی پیدا ہونا ہے، فوت ہونا ہے، جس کے مقدر میں جتنا رزق ہے، یہ سارے معاملات فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کی اس رات کے اندر تمام معاملات اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سپرد کر دیتا ہے۔ ڈیوٹیاں تو پہلے ہی لگی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے حکمت والے کام ہے جس کو اللہ نے قرآن کے اندر بیان کیا ہے، اور اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس مہینے کے اندر کثرت کے ساتھ عبادت کے اللہ کی عبادت کرتے، اور یہ مہینہ عبادت کے اندر گزارتے ہیں۔ حضرت ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی، یا رسول اللہ آپ اتنا لمبا سجدہ کرتے ہیں، اس مہینے کے اندر اتنی زیادہ عبادت کرتے ہیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عائشہ میں چاہتا یہ ہوں کہ جب میرے نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں تو اگر دن کے وقت ہوں تو میں روزے کی حالت میں ہوں، اگر رات کے وقت پیش ہوں تو میں سجدے کی حالت میں ہوں۔ یعنی حضور علیہ السلام کثرت کے ساتھ اس مہینے کے اندر اللہ کی عبادت کیا کرتے ہیں۔ تو ہمارے لیے بھی یہ سبق ہے کہ پتہ نہیں اگلا سال آنا ہے کہ نہیں آنا، پتہ نہیں مقدر کے اندر زندگی کتنی ہے کتنی نہیں، یہ اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے، لیکن ہم اس مہینے کو کثرت کے ساتھ جو عبادت کے اندر گزاریں، کثرت سے اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، اور مین بات یہ ہے کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، توبہ اور استغفار کریں، اللہ کی بارگاہ میں موقع ملیں۔ اتنا پیارا موسم ہے،
تو اگر موقع ملے تہجد کی نماز ادا کریں، قرآن پاک کی کثرت کے ساتھ ہم تلاوت کریں اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پیش کریں۔ یکم رمضان المبارک تھی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے آپ نے اپنے ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ یہ آمین کہنے کی کیا وجہ ہے؟ کیا کوئی جبریل امین نیا حکم لے کر آئے ہیں؟ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل امین حاضر ہوئے اور عرض کی کہ اللہ کے پیارے نبی، جو شخص رمضان المبارک کو اپنی زندگی کے اندر پائے اور اس کے اندر عبادت کر کے اللہ کی رضا حاصل نہ کر سکیں، جنت حاصل نہ کر سکیں، تو اس بندے کے لیے ہلاکت ہے۔ تو جبریل نے بھی آمین کہا تو اس کے اوپر میں نے بھی آمین کہا۔ دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، پھر دوبارہ جبریل اللہ کا حکم لے کر آئے کہ جو بندہ اپنے ماں باپ دونوں کو یا ان میں سے کسی ایک کو اپنی زندگی کے اندر پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکے تو اس بندے کے لیے ہلاکت ہے۔ جبریل نے بھی آمین کہا تو میں نے بھی آمین کہا، اور تیسری سیڑھی پر جب قدم رکھا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جبریل حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو بندہ آپ کے اوپر درود و سلام نہ پڑھے، جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے، آپ کا نام پاک لیا جائے، لیکن وہ آپ کے اوپر درود و سلام درود پاک نہ پڑھے، اگر وہ درود نہ پڑھے تو اس کے لیے ہلاکت واجب ہو چکی ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ تو جبریل نے بھی اس پر آمین کہا اور میں نے بھی اس کے اوپر آمین کہا۔ تو اس لیے ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے۔ دیکھیں نماز ہے یا کوئی صدقہ و خیرات ہے، علماء یہ بتاتے ہیں کہ اس کے اندر ریاکاری نہیں ہونی چاہیے۔ صدقہ جب ہم کرتے ہیں نا پیسہ، تو کوشش علماء کہتے ہیں یہ ہو کہ دائیں ہاتھ سے دیں تو بائیں کو پتہ نہ چلے، یعنی اعمال کے بارے میں قاعدہ کلیہ یہ ہوتا ہے کہ اعمال کو مخفی رکھ کر کیا جائے، اللہ کی عبادت کو کیا جائے۔ لیکن درود پاک جو ہے، درود پاک ایک ایسی عبادت ہے، اگر بندہ دنیا کے اندر رہ کر ریاکاری کے طور پر بھی درود پڑھے، میں نے حدیث پاک کو پڑھا ہے، ریاکاری کے طور پر بھی درود پڑھے تو تب بھی اللہ تعالیٰ اس کو برکت عطا کر دیتا ہے۔ یعنی معاملہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا۔ اور ابھی میں یہاں پر ایک کتاب کے اندر ایک روایت پڑھ رہا تھا، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مؤذن کو سنا کہ اذان پڑھ رہے ہیں اور انہوں نے مؤذن نے یہ کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، اس طرح کہا، تو آپ نے اس طرح جو ہے نا انگوٹھے چوم کر جو آنکھوں کے ساتھ لگا لیے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ عمل مبارک دیکھا اور آپ نے فرمایا کہ جس نے میرے دوست جیسا عمل کیا، میرے حبیب جیسا، نبی پاک نے فرمایا کہ جس نے میرے دوست میرے حبیب جیسا یہ عمل کیا، اس کے لیے میری شفاعت جو وہ حلال اور واجب ہو چکی ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں نا یہ درود پاک کہاں سے نکلا، یہ انگوٹھے چومنے کہاں سے نکلے، اور کئی لوگ کہتے ہیں صرف درود ابراہیمی پڑھنا چاہیے۔ ہم کہتے ہیں ابراہیمی ہی پڑھ لیں، لیکن پڑھیں تو صحیح نا، اس کے اندر بھی حضور کا بھی ذکر ہے، حضور کی آل کا بھی ذکر ہے، پڑھنے والے تو بنے۔ تو ساری دنیا کے مسئلے اور مسائل آ کر جو ہے ان لوگوں کے درود پاک کے اوپر ہی اٹک جاتے ہیں۔ ہمارے قبلہ استاد گرامی خادر سہر رضوی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ بات ہے محبت کی، بندے کو جب کسی سے محبت ہو جائے نا تو اذا احب شیئا اکثر ذکرہ، بندہ اس چیز کا کثرت کے ساتھ ذکر کرتا ہے، اپنے محبوب کا کثرت کے ساتھ ذکر کرتا ہے۔ تو جب بات ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بات ہے امتی کی، تو محبت تو یہ ہوتی ہے انسان بغیر دلیل کے محبت کرے، یہ نہ ہو کہ وہ علماء سے پوچھتا پھرے کہ پتہ نہیں درود پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے۔ تو نے کلمہ پڑھتے ہوئے کسی سے پوچھا تھا کہ کلمہ پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے؟ جب تو نبی پاک کا امتی ہے اور حضور سے محبت کرتا ہے تو محبت کا تقاضا ہی یہ ہے، تو اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر محبت کے ساتھ کثرت سے
درود پاک پڑھا کر۔ تو یہ ہے حضور علیہ السلام کے محبت کی نشانی۔ یہ کتاب ہے، بڑی خوبصورت کتاب ہے، اور درود پاک کے اوپر اس جیسی کتاب تو میں نے پوری زندگی ویسے نہیں دیکھی۔ بڑی کتابیں الحمدللہ میں نے اکٹھی بھی کی ہیں اور پڑھی بھی ہیں۔ تو یہ پچھلے دنوں ہمارے ایک دوست ہیں ڈاکٹر منور حسین صاحب راجکوٹ کے، شاید آپ میں سے کوئی ان کو جانتا ہوں، کوئی مہینہ 1.5 مہینہ ہو چکا ہے، وہ فوت ہو گئے ہیں، کوئی 80-85 سال ان کی عمر تھی، اور بڑے ہی خوبصورت وہ آدمی تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے، علماء کے بڑے قدردان تھے وہ، بالکل دنیا دار۔ لیکن یقین کیجئے کہ پچھلے دنوں ہمیں ان سے جو ہے نا کسی کام کی غرض سے، یہ کتاب کے سلسلے میں میں اور میرے گھر والے ان کے پاس تقریباً رات کو 10:30 بجے گئے، یعنی ایسا معاملہ ہو گیا۔ تو بڑی محبت کے ساتھ انہوں نے ہمیں بلایا، اور اس وقت پھر انہوں نے یہ ہمیں کتاب دی۔ تو اس طرح کی انہوں نے کوئی 5-6 کتابیں لکھی ہیں۔ ایک کتاب ہے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، میں نے اس جیسی کتاب بھی نہیں دیکھی۔ ایک ہے قرآن پاک کے حوالے سے، ایک یہ۔ تو ابھی میں آتے ہوئے یہ کتاب بھی ساتھ لے آئے، اس کے اندر تقریباً 120 حدیثیں ہیں حضور علیہ السلام کے درود پاک کے اوپر، اور انتہائی یہ خوبصورت ٹائٹل ہے، اور ہر ٹائٹل کے اندر روضہ پاک کی انہوں نے تصویر جو ہے وہ لگائی ہے۔ میں نے کہا چلو میں ایک حدیث یہاں سے بیان کر دوں گا، چلو ان کو جو ہے نثال ثواب ہو جائے گا۔ حدیث پاک انہوں نے نقل کیا، زبدۃ الآثار ہے، تلخیص ہے یہ بہجت الاسرار کے اندر یہ روایت بیان کرتے ہیں کہ آسمانوں میں ایک دریا کا نام برکات ہے، اس کے کنارے ایک درخت ہے جس کا نام تحیات ہے، اور اس پر ایک پرندہ رہتا ہے جس کا نام ہے صلوات۔ جب کوئی بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر شعبان المعظم کے مہینے میں درود پاک پڑھتا ہے تو وہ پرندہ اس دریائے برکات میں غوطہ زن ہو جاتا ہے۔ پھر جب وہ باہر نکلتا ہے تو درخت پر بیٹھ کر اپنے پروں کو پھیلا کر جھاڑتا ہے، تو اس سے قطرے جو ہے وہ گرتے ہیں، اور ہر قطرے سے ایک فرشتہ جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ فرشتہ حمد و ثنا بیان کرتا ہے، اور اس کا ثواب درود پاک پڑھنے والے کے نامہ اعمال کے اندر جو ہے وہ لکھا جاتا ہے۔ جو بندہ حضور علیہ السلام پر ایک مرتبہ درود و سلام بھیجتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس بندے کے نامہ اعمال کے اندر 10 نیکیاں لکھتا ہے، 10 اس بندے کے درجات کو بلند کرتا ہے، اور 10 اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فلاں جگہ پر میرا نیک بندہ ہے، اس کا جنازہ آپ نے پڑھنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پر گئے تو دیکھا وہ تو بڑا فاسق اور فاجر اور گناہ گار تھا۔ اللہ کے عرض کی باری تعالیٰ یہ تیرا ولی، آخری بات ہے جی، یہ باری تعالیٰ تیرا ولی کیسے ہو سکتا ہے، یہ تیرا محبوب بندہ کیسے ہو گیا؟ یہ بڑے حیران تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ تھا یہ بڑا گناہ گار، بڑا ہی گناہ گار تھا، لیکن اس کے گھر کے اندر تورات پڑی ہوئی تھی۔ یہ جب بھی تورات کھولتا اور جہاں پر میرے پیارے حبیب علیہ السلام کا نام پاک آتا تو اس کو چوم کر جو اپنی پیشانی اور اپنے سر کے ساتھ اپنی آنکھوں کے ساتھ لگاتا تھا، صرف اس ایک محبت کی وجہ سے، ایک نام پاک کی محبت کی وجہ سے میں نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ دعا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام